Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and this is Advanced Operating Systems lecture number 4 today. Before we start today's lecture, I just want to spend a few minutes in doing a recap of the last lecture we were discussing. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے اپنا ایک جرنی شروع کی تھی کہ سمپل ہائی لیول لینگویج میں ریٹن پروگرام ایک پروسیس میں آپریٹنگ سسٹمز جس کو مینیج کر رہا ہو اس میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے. اس زمین میں ہم نے فرسٹ تھنگ جو ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ جب ایک کمپائلر پروگرام کو کمپائل کرتا ہے تو وہ ایک ری لوکیٹیبل آبجیکٹ فائل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ری لوکیٹیبل آبجیکٹ فائل کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ایکسٹرنل ریفرنسز ریزالو نہیں ہوئے ہوتے, انٹرنل ریفرنسز جو ہیں وہ اس کے ریزالوڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک چھوٹی سی ایڈریس اسپیس بن چکی ہوتی ہے. ایڈریس اسپیس کیا ہوتی ہے یہ ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے, لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر کوڈ ڈیٹا سیکشنز ہوتے ہیں. اس کا ہیڈر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا بہت ڈیٹیل میں. ایلف ہیڈر کو ہم نے فارمیٹ دیکھا تھا کہ اس کے اندر ہیڈر میں انفارمیشن کیا ہوتی ہے, سیکشنز کون سے ہوتے ہیں اور ان سیکشنز کے اندر کیا انفارمیشن ہوتی ہے. اور ہم نے ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل بھی رن تھرو کی تھی ایک سمپل ری لوکیٹیبل آبجیکٹ فائل کی. پھر ہم نے لنکنگ پروسیس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. لنکنگ پروسیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لنکنگ پروسیس کی لنکنگ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. لنکر پروگرام جو ہے وہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹک لنکنگ کرتا ہے, اور دوسری ٹائپ کی یعنی ڈائنامک لنکنگ جو ہوتی ہے وہ لوڈر پروگرام کرتا ہے, وہ لنکر پروگرام نہیں کرتا. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسٹیٹک لنکنگ میں لائبریریز کیا ہوتی ہیں, ان کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے, لائبریریز لنک کیسے ہوتی ہیں, اور فائنل فلی لنکڈ ایگزیکیوٹیبل جو ایلف فارمیٹ کی تھی وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھی. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک فلی لنکڈ ایگزیکیوٹیبل جو ہے وہ واٹ ڈز اٹ لک لائک آن وین اٹس سیٹنگ آن دا ڈسک. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈائنامک لنکنگ یعنی لوڈنگ کا جو لوڈر جو پروسیس کو انووک کرتا ہے ڈائنامک لنکنگ کے, اس کے اندر کیا ایشوز انوالوڈ ہوتے ہیں, ڈائنامک لنکنگ کیا ہوتی ہے, ڈائنامک لنکر کس طرح ایکسٹرنل ایڈریسز کو ریزالو کرتا ہے. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک اور ٹائپ کی ڈائنامک لنکنگ ہوتی ہے جو کہ لوڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی بلکہ پروگرام خود بھی یہ چاہے تو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے سسٹم کالز کو, اور ان کے ذریعے سے وہ ڈائنامک لنکر کو انووک کر لیتا ہے. اور ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھی تھی کہ ڈی ایل اوپن, ڈی ایل کلوز ٹائپ کی کمانڈس جو ہے وہ لائنکس اس کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. ٹو سمرائز دین, ڈائنامک لنکنگ از آف 2 types. One is performed at load time, the other is performed at run time. Load time پہ کام ہے لوڈر کا, لوڈر پروگرام کا, کہ وہ ڈائنامک لنکنگ کرے. اگر کوئی ایکسٹرنل ریفرنسز ایسے ہیں جو شیئرڈ لائبریری سے ریزالو ہونے ہیں تو وہ اس وقت ان کو ریزالو کرے, اور اس کی بھی ہم نے ایک ڈیٹیل ایگزامپل دیکھی تھی. اور جو سیکنڈ ٹائپ آف ڈائنامک لنکنگ از ایٹ رن ٹائم. رن ٹائم کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اور وہ ایگزیکیوٹ کرتے کرتے یہ چاہتا ہے, اٹ وانٹس ٹو کریٹ, بیسیکلی اٹ وانٹس ٹو کریٹ or resolve an external file such that it wants to refer an external file that can be loaded into memory at the program's own will. ظاہر ہے جس طرح پروگرام کوئی بھی میموری الوکیٹ کرتا ہے, میموری فری کرتا ہے, اسی طرح سے وہ کسی بھی فائل کو اپنی ایڈریس اسپیس میں لنک کر سکتا ہے رن ٹائم پہ. اس کے لیے ونڈوز, لائنکس سب کچھ نہ کچھ سسٹم کالز پرووائڈ کرتے ہیں. لائنکس میں جو سسٹم کالز ہوتی ہیں وہ ڈی ایل اوپن یعنی ڈائنامک لنک اوپن, ڈائنامک لنک کلوز اور اس ٹائپ کی کمانڈز ہیں جو کہ فائل سسٹم کی جو اوپن کلوز کمانڈز ہیں ان سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. یعنی آپ کا پروگرام کوئی بھی جو ہے فائل کو لنک کر سکتا ہے اپنے ساتھ رن ٹائم پہ چلتے چلتے یوزنگ دیز کمانڈز. اب ہم آتے ہیں اس پروسیس کی طرف کہ جب پروگرام لنک ہو گیا اور پروگرام لوڈ میموری میں ہو گیا تو آخر اس کا اب فائنل سٹیٹس کیا ہے. بیسیکلی لوڈڈ پروگرام جو ہوتا ہے وہی پروسیس کہلاتا ہے. پروسیس کی اگر ہم ڈیفینیشن کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو مختلف بکس میں مختلف ڈیفینیشنز ملیں گی. ان میں سے ہم 4 ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ بکس میں ڈپینڈنگ اپون کہ کیا کس طرح سے وہ کس پرسپیکٹو میں پروسیس کو دیکھ رہا ہے. دیر آر سیورل ڈیفینیشنز دیٹ آر فلائنگ اراؤنڈ فار دا پروسیس. پہلی ڈیفینیشن جو پروسیس کی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے پروگرام ان ایگزیکیوشن.
دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ an instance of a program running on a computer is called a process. یعنی پہلی ڈیفینیشن کیا تھی؟ a program in execution in memory is a process. اسی بات کو دوسری طرح سے کہنے کا طریقہ کیا ہے کہ an instance of a program running on a computer. تیسری طرح سے اور ایک اور چیز ہے جو آپریٹنگ سسٹم کے پرسپیکٹو سے، وہ کیا ہے؟ the entity that can be assigned to and executed on a processor by the operating system is called a process. دیکھیے یہ جو پروسیس کا کانسیپٹ ہے نا، دس از ون آف دا موسٹ پروفاؤنڈ کانسیپٹس ان کمپیوٹر سائنس. اگر آپ کو پروسیس کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا تو دا ریسٹ از ٹو انڈرسٹینڈ دا ریسٹ آف دا آپریٹنگ سسٹم پارٹس از کوائٹ ایزی. آپ کو ڈیزائن ایشوز بھی سمجھ آ جائیں گے، آپ کو ڈیٹیلڈ پورا جو آرکیٹیکچر ہے سسٹم کا ہر چیز سمجھ آ جائے گی. صرف یہ پروسیس کی ایبسٹریکشن کو کہ پروسیس کنورٹ کیسے ہوتا ہے، پروسیس کریٹ کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے. تو چوتھی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کے پرسپیکٹو سے کہ اٹس اے یونٹ آف ایکٹیویٹی دیٹ از کیریکٹرائزڈ بائی اے سیکوینس آف انسٹرکشنز، کرنٹ اسٹیٹ اینڈ این ایسوسیٹڈ سیٹ آف سسٹم انسٹرکشنز. یعنی ایک پروسیس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، ایک سیکوینس آف انسٹرکشنز یعنی وہ آپ کا کوڈ اور ساتھ میں ایکچولی ڈیٹا بھی کہ جو اس پروگرام کے ایگزیکیوٹیبل کے اندر سے ہے، کرنٹ اسٹیٹ اس کی کیا ہے، اور اس کے اندر ایسوسیٹڈ سسٹم انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی وہ سسٹم کالز یا وہ سسٹم لیول کے فنکشنز جو یا سروسز جو وہ پروگرام انووک کرتا ہے. یہ بیسک 4 ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں پروسیس کی which are kind of interrelated, but I have only actually explained all 4 of them to you just to give you a broader perspective or just to give you a detail تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پروسیس کا ایک پورا فرام اپلیکیشن پرسپیکٹو کے ایگزیکیوٹنگ رننگ پروگرام اور فرام آپریٹنگ سسٹم پرسپیکٹو دونوں سے آئیڈیا ہو جائے. اب given this process definition or a set of definitions rather, let us explore the idea of address space. کہ ایڈریس اسپیس کیا ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت ہی پروفاؤنڈ اور بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کمپیوٹر سائنس میں کہ واٹ از این ایڈریس اسپیس. ایڈریس اسپیس بھی وہ کانسیپٹ ہے ان کانسیپٹس میں سے رادر جن سے اسٹوڈنٹس بہت اسٹرگل کرتے ہیں. اس لیے آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح ہم ڈی مسٹیفائی کر دیں، ہم اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو بالکل کلیئر کر دیں کہ واٹ از این ایڈریس اسپیس اینڈ ہاؤ اٹ از فارمڈ. دیکھیں اگر آپ ایڈریس اسپیس کے ورڈ پہ غور کریں تو اٹس اے کمبینیشن آف 2 things, ایڈریس اینڈ اسپیس. واٹ از این اسپیس؟ جب ہم کمپیوٹر سائنس کی ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو اسپیس کہتے ہیں ایک رینج آف ویلیوز آف اے ویریبل کو، یعنی وہ ایک ویریبل جو بھی ویلیوز لے سکتا ہے واٹ ایور از دا رینج آف پاسبل ویلیوز وہ اس کی اسپیس ہوتی ہے. ایڈریس اسپیس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک پروگرام کے اندر جو ایڈریسز پاسبل ہوتے ہیں اس کی جو رینج ہوتی ہے جن کو وہ ٹچ کر سکتا ہے دیٹ از، اور جب ایڈریسز کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ میموری ایڈریسز، یعنی وہ میموری ایڈریسز جو کوئی بھی پروگرام ٹچ کر سکتا ہے وہ اس کی ایڈریس اسپیس ہوتی ہے. لیٹ اس ایکسپلور دس کانسیپٹ فردر. اگر ہم دیکھیں کہ ایک پروسیس کیا ہوتا ہے، پروسیس از اے رینج آف ایڈریس ویلیوز. بیسیکلی جب ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہماری ایگزیکیوٹیبل فائل یا لنکڈ ایگزیکیوٹیبل فائل ڈسک پہ تھی تو اس کی ایڈریس اسپیس کیا تھی؟ اس کی ایڈریس اسپیس وہ کوڈ اور ڈیٹا سیگمنٹ کا کمبائنڈ تھی جو اس کے ہم نے جس کو لنک کرنے کے بعد جو لنکر نے اس کو فائنل ایڈریسز اسائن کیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو کوڈ سیگمنٹ سٹارٹ ہو رہی تھی 0 ایڈریس سے اور کوڈ پلس ڈیٹا کا جو بھی ٹوٹل بنتا تھا اس تک اس کی ایڈریس ویلیوز جا رہی تھیں کہ جو ہم نے ایک لنکڈ ایگزیکیوٹیبل کا ہم نے فارمیٹ دیکھا تھا ایلف ہیڈر میں. دیٹ واز دی اوریجنل ایڈریس اسپیس آف دا پروگرام. اب اس اوریجنل ایڈریس اسپیس کے اندر 5 things are added when that original address space of the executable is loaded into memory. Actually 4 things are always added or 4 things are mainly added and 5th thing is added
it may or may not be added depending upon how the operating system is written. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں جو ہمیشہ ایڈ ہوتی ہیں وہ کیا ہیں. If you look at this slide, اس سلائڈ میں آپ کو ایک لوڈڈ ایڈریس اسپیس نظر آ رہی ہے جو کہ جب میموری میں پروگرام لوڈ ہو گیا ہے وہ ایگزیکیوٹیبل لوڈ ہو گئی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے. اس کے بعد اس کے اندر جو ٹوٹل ایڈریسز جو ہیں ایڈ ہوئے ہیں یا ایڈریس کے سیکشنز ایڈ ہوئے ہیں وہ کیا کیا ہیں. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ جو کوڈ سیگمنٹ ہے اس کے اندر انٹ ٹیکسٹ ریڈ اونلی ڈیٹا اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں, یہ تو ایگزیکیوٹیبل سے آئی ہے. جو اس کے علاوہ جو ڈیٹا سیگمنٹ ہے جس کے اندر اس کے انیشلائزڈ گلوبل ویریبلس موجود ہیں وہ بھی ایگزیکیوٹیبل سے آئی ہے. اور ہم نے بجائے 0 سے سٹارٹ کرنے کے اس ایگزامپل کے اندر اس کو 0 سے کچھ رینج کو ان یوز رکھا ہے اور پھر آگے اس کے ایڈریسز سٹارٹ ہو رہے ہیں ہیکس ویلیو 08048,000 سے اینڈ آنورڈس. یہ FFFF تک ویلیوز کیوں جا رہی ہیں؟ The reason is that this executable is running, or this process is rather running on a 32-bit CPU. 32-bit CPU جو ہوتا ہے وہ کتنے ایڈریسز رینج جنریٹ کر سکتا ہے اپ ٹو FF اور جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس تک. دیکھیں ایڈریسز جنریٹ CPU کرتا ہے. CPU 2 ٹائپ کے ایڈریسز جنریٹ کرتا ہے, یا تو وہ کوڈ کو ایکسیس کر رہا ہوگا کسی وقت, یعنی اس کا پروگرام کاؤنٹر. آئی ہوپ یو آر فیملیئر ود دا کمپیوٹر آرکیٹیکچر. پروگرام کاؤنٹر اس کا جو بھی پروگرام کاؤنٹر کے اندر ویلیو لوڈ ہوگی وہ انسٹرکشن کو جا کے ایکسیس کر رہی ہوگی اور فیچ کر رہی ہوگی, یا وہ ڈیٹا کو ایکسیس کر رہا ہوگا, یعنی جو انسٹرکشن فیچ ہوئی ہے اس کے اندر جو آپرینڈس ہیں ان کے اندر جو ایڈریسز ریزالو ہو کے لنکر نے ڈالے تھے اور کمپائلر نے ڈالے تھے وہ ان کو ڈائریکٹ میموری میں ایکسیس کر رہا ہوگا. 2 ٹائپ کے ایکسیسز پاسبل ہی ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ جو ہم نے 2 سیکشنز ایڈ کیے تھے وہ تو موجود ہیں اس میں. اس کے علاوہ ہمارے جو کون سے سیکشنز ایڈ ہوئے ہیں, پہلا سیکشن جو ایڈ ہوا ہے وہ رن ٹائم ہیپ ہے. رن ٹائم ہیپ میلک اور فری جو میموری مینیجرز ہوتے ہیں سی کے وہ مینیج کرتے ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی کوئی فکسڈ ویلیو نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ رن ٹائم ہیپ شروع میں کوئی بھی نہ ہو, لیکن جس طرح پروگرام رن کرے وہ میلک کو کال کرے یا ایلوکیشن کرے میموری کی, اور یا آبجیکٹس کریٹ کرے نئے, اور جب بھی اس کے انسٹنس کریٹ ہوں گے تو ہمیں ہیپ میں میموری چاہیے ہوگی. تو ہیپ جو ہے وہ گرو کرتا رہتا ہے ڈائنامیکلی ایز دا پروگرام ایگزیکیوٹس. تو یہ اس میں ایڈ ہو گیا پہلا سیکشن. دوسرا سیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, یوزر اسٹیک. اف یو لک ایٹ دا فگر تو یہ جو سی آل زیروز سے ڈاؤنورڈز گرو کر رہا ہے وہ یوزر اسٹیک ہے. نارملی لائنکس وغیرہ سسٹمس میں یہ ڈاؤنورڈ گرو کرتا ہے بیسڈ آن کہ کس طرح سے CPU کا آرکیٹیکچر ہے. تو یہ جو یہ یوزر اسٹیک کس لیے یوز ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کا پروگرام کوئی فنکشن کال کرتا ہے یا پروگرام ود ان دا فنکشن لوکل ویریبلس ڈکلیئر کرتا ہے ان C and C++ we are talking about, then this user stack is created. All these variables and all these function calls, function return addresses are pushed into the stack. تو یہ ہمارا ایک اور سیکشن ایڈ ہو گیا جو کہ ڈائنامیکلی گرو کر رہا ہے. اگین جس طرح فنکشن کال ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے یہ گرو کرتا رہتا ہے, جس طرح فنکشن سے ریٹرن ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے یہ شرنک کرتا رہتا ہے. تو اٹس اے گروئنگ اینڈ شرنکنگ. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک تیسرا سیکشن ہے جو میموری میپ ریجن ہے شیئرڈ لائبریریز کا, جس کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ لوڈ ٹائم پہ یا رن ٹائم پہ جو بھی شیئرڈ لائبریریز ڈائنامیکلی لنک ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اس وقت ایگزیکیوٹیبل کا پارٹ نہیں ہوتی جس وقت ایگزیکیوٹیبل کریٹ ہوتی ہے ڈسک کے اوپر, لہٰذا یہ بھی ہمارا وہ سیکشن ہے جو ایڈ ہوا ہے بعد میں. اس کے علاوہ ایک اور 4th سیکشن جو ہے ہمارا وہ BSS ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ویریبلس جو کہ ان انیشلائزڈ گلوبل ویریبلس تھے کسی پروگرام کے, جب پروگرام رن ہوگا تو وہ ان کو ویلیوز اسائن کرے گا, اور جس وقت وہ ان کو ویلیوز اسائن کرے گا ہمیں میموری میں ان کے لیے جگہ چاہیے. تو وہ BSS سیگمنٹ بھی جو کہ اس میں ریڈ رائٹ سیگمنٹ کے طور پہ ہی دکھایا گیا ہے, بٹ اٹس اے سیپریٹ سیکشن, وہ بھی گرو کرنا شروع کر دے گا. اینڈ the 5th and the last thing is the kernel itself.
آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ C00 سے لے کے اوپر تک FFF تک کرنل کی اسپیس ہے. یہ کرنل کی اسپیس کہاں سے آئی ہے؟ ایکچولی اس میں ہمارے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم کرنل کو کس طرح سے پروسیس کا حصہ بناتے ہیں یا کرنل کے اندر انٹری کیسے کرتے ہیں, اور یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک آف ڈسکشن ہے. دیکھیے کسی بھی پروگرام کا کنٹرول فلو کیا ہوتا ہے. بیسیکلی پروگرام ڈز اے فیو تھنگس. فرام اسٹارٹ اپ ٹو شٹ ڈاؤن, a CPU simply reads and executes a sequence of instructions one at a time. یہ ہم سب کو پتہ ہے, یعنی پروگرام کاؤنٹر انکریمنٹ ہوتا رہتا ہے اور CPU نیکسٹ انسٹرکشنز فیچ کرتا رہتا ہے, ان کے آپرینٹس کے حساب سے وہ ان کی میموری کو ڈیٹا کو سیگمنٹ کو ایکسیس کرتا رہتا ہے اور کمپیوٹیشن کرتا رہتا ہے. دس از بیسیکلی واٹ دا CPU keeps on doing forever until you shut it down. اب سوال یہ ہے کہ اس سیکوینس آف کنٹرول فلو کو کیا بریک کرنے کا یا آلٹر کرنے کا کیا طریقہ ہو. لیٹس سے ہم اب جس ٹاپک کو ہم اصل میں جس پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ ہاؤ ٹو انٹر دی آپریٹنگ سسٹم کوڈ فرام اے پروسیس, یعنی آپریٹنگ سسٹم کو انٹروینشن کا یا انٹرفیئر کرنے کا موقع کیسے دیا جائے کہ وہ بھی اپنا کوئی کام کر سکے. اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پروگرام کا کنٹرول فلو کیسے آلٹر ہوتا ہے اور ان کے کتنے میتھڈز ہیں آلٹر کرنے کے, اور ہر میتھڈ کے ذریعے سے کیا ہم آپریٹنگ سسٹم تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو آنسر ہیئر. اف یو لک ایٹ دی سمپل پروگرامس دیر آر ٹو بیسک میتھڈز آف آلٹرنگ دا کنٹرول فلو. ایک ہوتی ہیں جمپ انسٹرکشنس یا برانچ انسٹرکشنس جو کہ کسی کنڈیشنل آپریٹر کے نتیجے میں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اف دین ایلس ہے یا اس طرح کی اور انسٹرکشنز ہیں, کیس اسٹیٹمنٹس ہیں سی میں. اور دوسری ہوتی ہیں فنکشن کالس, یعنی آپ کے پروگرام نے کوئی فنکشن کال کیا, فنکشن کا ایڈریس کے اوپر پروگرام نے جمپ کیا اور ریٹرن ایڈریس جہاں پہ اس نے فنکشن کال کے بعد واپس آنا ہے, یعنی نیکسٹ انسٹرکشن کا ایڈریس وہ اسٹیک کے اوپر پش ہو گیا اور فنکشن کے اندر آپ انٹر ہو گیا. جب فنکشن ٹرمینیٹ ہوا تو آپ نے اسٹیک سے وہ ایڈریس جو پش کیا تھا ریٹرن ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن آفٹر دا فنکشن کال, وہ آپ نے پاپ کیا اور اس کے اوپر ڈائریکٹ جمپ کر گیا. یہ سی پی یو آٹومیٹیکلی کرتا ہے, یعنی سی پی یو کی جو اسمبلی لینگویج ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے فائنلی ٹرانسلیٹ ہو کے اس کے اندر یہ فیسلٹی ہوتی ہے. تو دیر آر ٹو میتھڈز وچ اے پروگرام can using which a program can alter its own control flow under its own control. یعنی اس میں پروگرام کو کسی اور اینٹی کی ضرورت نہیں ہوتی کنٹرول فلو کو آلٹر کرنے کے لیے, وہ خود ہی جب بھی ولنگلی کنٹرول فلو آلٹر کرنا چاہتا ہے تو وہ ان دو طریقوں سے کر لیتا ہے, یعنی ایک جمپ انسٹرکشن سے اور ایک فنکشن کال سے. However, یہ دونوں طریقے ہمارے لیے سفیشینٹ نہیں ہیں in order to make an entry into the operating system. ہمیں کچھ اے سنکرونس طریقے چاہیے. اے سنکرونس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے طریقے کہ جو اسپونٹینیسلی یا کسی بھی وقت جو ہے وہ ایسا ایونٹ جو اکر ہو سکے جو پروگرام کو مجبور کر دے, چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے, ٹو انٹر انٹو دا آپریٹنگ سسٹم. فار ایگزامپل ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی اور اس نے زیرو سے ڈیوائڈ کر دیا, آپ نے اس میں انسٹرکشن ڈیوائڈ بائی زیرو ہو گیا اس میں آپریشن, تو ظاہر ہے کہ اٹس انلیگل آپریشن. تو اس وقت ایک آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ یعنی فالٹ ہو گئی, یعنی فالٹی انسٹرکشن ہے. سیکنڈ ہے کہ آپ نے کنٹرول سی ہٹ کیا کی بورڈ کے اوپر اور آپ نے خود یوزر نے جو ہے کسی پروگرام کا فلو توڑنے کی کوشش کی. اس اندر وے آف ایکچولی چینجنگ دا کنٹرول فلو. اور تیسرا ہے کہ کوئی ٹائمر ایکسپائر ہو گیا, کوئی ڈسک کی آئی او کمپلیٹ ہو گئی, کوئی اور ایسا ایونٹ ہو گیا ایکسٹرنل کہ جس کے وجہ سے جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام اپنے کنٹرول بریک کر دے. تو دیز آر کال ایکسیپشنل کنٹرول فلو میکینزمس. ٹھیک ہے, اور ایکسیپشنل کنٹرول فلو میکینزمس ہی وہ میکینزمس ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا کوئی بھی پروگرام آپریٹنگ سسٹم میں انٹری دیتا ہے. ناؤ لیٹ اس consider these exceptional control flow mechanisms one by one. ایک اور interrupt instruction کی کوئی بھی IO complete ہوئی ہے, کچھ ہوا ہے. Now if you look at the slide, there is a diagram which establishes a context for all the exceptions that are possible. دیکھیے اس میں ایک آپ کو نظر آ رہی ہے سینٹرل IO بس, جس کو ہم انٹرنل یہ ہارڈ ویئر کا یا مدر بورڈ کا ڈائیگرام کہہ لیں اس کو آپ, یا سسٹم کے ہارڈ ویئر کا سسٹم لیول ڈائیگرام کہہ لیں. اس کے اندر پروسیسر از دا کی تھنگ.
اس کے ساتھ ایک انٹرپٹ کنٹرولر لگا ہوا ہے. یہ سارے ڈیوائسز ہیں, آل دیز باکسز آر ڈیوائسز. اس میں میموری ہے, پھر ڈسک کنٹرولر ہے, ایسکزی کنٹرولر ہے, ویڈیو اڈیپٹر ہے. دیز آر آل ڈیوائسز, دیز آر آل چپس فار دوز دیٹ کنٹرول دوز ڈیوائسز, اینڈ دین نیٹورک اڈیپٹر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کانٹیکسٹ کے اندر آپ کی ایکسیپشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں, ایکسیپشنز جو ہیں وہ اوکر ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشنز کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں اور وہ کون سی ہوتی ہیں, اور اس کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں فردر. If you look at the next slide, exception کی definition اس میں دی ہوئی ہے کہ an exception is a transfer of control to the OS in response to some event. اور exception کے اندر جب بھی current instruction کے اندر exception occur ہوئی تو operating system کو control گیا, operating system نے process کی exception اور پھر return ہو گیا control to the next instruction, which is basically an optional thing. ہو سکتا ہے آپریٹنگ سسٹم ریٹرن کرے نیکسٹ انسٹرکشن کو کنٹرول, ہو سکتا ہے نہ کرے. اس ایگزامپل میں ریٹرن ہو گیا بٹ اٹس مارکڈ ایز آپشنل. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایکسیپشنز کی ایک اور ٹائپ ہے انٹرپٹس. انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں؟ caused by external events to the processor, and these are indicated by setting the processor's interrupt pin. This is all from computer architecture. I hope you already know the computer organization and architecture. It's just a recap of those concepts. کہ ایگزامپلس اس کی کیا ہیں؟ IO انٹرپٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کنٹرول سی کیا کی بورڈ کے اوپر تو ایک انٹرپٹ جنریٹ ہوگا. ایک پیکٹ نیٹورک سے ریو ہوا تب بھی انٹرپٹ جنریٹ ہوگا. ایک ڈسک سیکٹر کی ریڈ کمپلیٹ ہو گئی تو بھی انٹرپٹ جنریٹ ہوگا. اور ایک سسٹم کو ہارڈ ریسیٹ ملا یا ریسیٹ بٹن کسی نے پریس کر دیا کمپیوٹر کا تب بھی انٹرپٹ جنریٹ ہوگا, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. انٹرپٹ جنریٹ ہونے پہ جو سی پی یو ہے وہ ایک پری ڈیٹرمنڈ لوکیشن کے اوپر جمپ کرتا ہے. دیز پری ڈیٹرمنڈ لوکیشنز آر کالڈ انٹرپٹ ویکٹرز. اگر آپ دیکھیں کہ interrupt vectors are, what are interrupt vectors? Basically these are addresses of functions. These vectors, this is basically an array. ہر array کے اندر جو entry ہوتی ہے وہ ایک function کا pointer ہوتا ہے یا function کا address ہوتا ہے. جب بھی سی پی یو ایک particular interrupt کے اوپر جمپ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس array میں سے ایک پری ڈیٹرمنڈ لوکیشن پہ میموری میں گیا ہے, اس نے اس ارے کے اندر ایک پرٹیکولر انٹری کو ایکسیس کیا ہے, اس کا ایڈریس لوڈ کیا ہے اور اس ایڈریس کے اوپر جمپ کر گیا, جسٹ لائک اے فنکشن کال جو وہ کرتے ہی تھا. تو دیز اور اس فنکشن نے, یا جس کو ہم انٹرپٹ ہینڈلر کہتے ہیں, اس فنکشن نے اس انٹرپٹ کو سرو کیا, یعنی اس انٹرپٹ کے اکر ہونے پہ, فار ایگزامپل کنٹرول سی پریس ہونے پہ جو بھی کرنا تھا کام وہ اس نے کیا ہے اور پھر وہ واپس آ گیا. These interrupt handlers are part of the operating system code. ٹھیک ہے, یہ ایک انٹری ہے انٹو دا آپریٹنگ سسٹم. ایک انٹری ہوئی تھی, ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں دیکھا کہ ایکسیپشن جب کریٹ ہوئی تھی کوئی انسٹرکشن کی وجہ سے, یعنی فالٹ کریٹ ہوئی تھی, اور ایک انٹری ہوئی تھی جو کہ انٹرپٹ کی وجہ سے ہوئی تھی. اب ایکسیپشنس کی آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں ایکسیپشن جو ٹریپس انسٹرکشنس کہلاتی ہیں یا ٹریپ کہلاتے ہیں. ٹریپ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایکچولی وہ کوئی اے سنکرونس ایکسیپشن نہیں ہوتی بلکہ سنکرونس ایکسیپشن ہوتی. واٹ ڈو وی مین بائی سنکرونس؟ کہ یوزر نے خود اپنی مرضی سے وہ ایکسیپشن کریٹ کی. وین وی سے کہ یوزر نے ولنگلی ایکسیپشن کریٹ کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزر نے کوئی ایسی انسٹرکشن ایشو کی ہے اپنے پروگرام میں, یا ایسی کوئی چیز کی ہے پروگرام میں جس نے کہ پروگرام کو کنٹرول فلو آلٹر کر دیا اور وہ جمپ کر کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر انٹر ہو گیا. This is the key mechanism through which our system calls of the operating system are implemented. دیکھیے انٹرپٹ جو occur ہوگا اس میں تو unwillingly ہوگا. بیسیکلی جو آپ کا پروگرام ہے وہ اچانک بریک ہو جائے گا, انٹرپٹ ویکٹر کے اوپر جائے گا سی پی یو, وہاں سے انٹرپٹ ہینڈلر کو کال کرے گا اور دین ریٹرن کرے گا. جو ٹریپ ہے اس کے اندر پروگرام نے خود ایک سسٹم کال انووک کی ہے. سسٹم کال کا جو فنکشن ہے جو کہ پروگرام کے ایڈریس اسپیس کا پارٹ ہے اپنے, وہ ایک ٹریپ ہارڈ ویئر بیسڈ ٹریپ انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرے گا اور اس کے نتیجے میں پروگرام جمپ کر کے ایک پری ڈیٹرمنڈ لوکیشن کے اوپر جائے گا. جسٹ
جسٹ لائک جس طرح انٹرپٹ کے کیس میں پری ڈیٹرمنٹ لوکیشن پہ جاتا تھا, اسی طرح سے ٹریپڈ والے انٹرپٹس کا بھی ایک ویکٹر ہوتا ہے میموری کے اندر. سیکنڈ ٹائپ آف سنکرونس ایکسیپشن ہے فالٹس. بیسیکلی ان انٹینشنل ہوتی ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک پیج فالٹ فار ایگزامپل آ گئی, یا ڈیوائڈ بائی زیرو فالٹ آ گئی, یا کوئی ایسی فالٹ آ گئی جس میں آپ نے ایک میموری لوکیشن ایکسیس کی, وہ میموری جو ہے اس پروگرام کا ابھی حصہ ہی نہیں ہے, وہ ڈسک کے اوپر وہ پیج ریزائڈ کرتا ہے, تو پیج فالٹ ایکسیس جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی, یا کوئی اور اس طرح کی فالٹ ہے. اور تیسری قسم کی بھی سنکرونس ایکسیپشنز ہیں, وہ ابارٹس کہلاتی ہیں, یعنی ان انٹینشنل بھی ہوتی ہیں اور ان ریکوریبل بھی ہوتی ہیں. فالٹ سے آپ ریکور کر لیتے ہیں, کیونکہ فالٹ کے بعد, فالٹ کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد جمپ کر کے آپ واپس اسی انسٹرکشن پہ آ جاتے ہیں جس نے وہ فالٹ جنریٹ کی تھی. یہ امپورٹنٹ بات ہے, یاد رکھیں. اگر ہم سلائڈ پہ دیکھیں تو کچھ ایک ہمیں ٹریپ کی ایگزامپل نظر آ رہی ہے. یوزر نے اوپن کا سسٹم کال جو ہے وہ یوز کیا ہے, یا سروس انووک کی ہے ٹو اوپن اے فائل. اس میں کیا ہوا ہے کہ جو اوپن کا فنکشن ہے, جو کہ یوزر کے ایڈریس اسپیس کا پارٹ ہے, اس نے ایک انسٹرکشن کال کی ہے INT, اور اس کے آگے آپ کو نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے hex 80. یہ انسٹرکشن بیسیکلی INT جو ہے, یہ انٹیل کے سسٹمز میں یہ ٹریپ کرتی ہے ٹو دی آپریٹنگ سسٹم, ان ٹو دا آپریٹنگ سسٹم. بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ INT کی جس طرح آپ دیکھیں کہ نیچے جو السٹریٹ کیا گیا ہے کہ INT پہ ایکسیپشن کریٹ ہوئی, OS کے اندر گیا, فائل اس کا ہینڈلر کال ہوا, اس نے فائل اوپن کی اور واپس ریٹرن ہو گیا اسی جگہ پہ جہاں پہ کہ اس سے نیکسٹ انسٹرکشن پہ کہ جہاں پہ وہ جو INT کال ہوئی تھی. تو بیسیکلی اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریٹرن جو ہوتا ہے ہمیشہ نیکسٹ انسٹرکشن کے اوپر ہوتا ہے. جب بھی آپ سسٹم کال کرتے ہیں تو ٹو دا پروگرام اٹ اپیئرز لائک اے سمپل فنکشن کال, لیکن ہوا اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھرو اے ہارڈ ویئر ٹیبل آف انٹرپٹس یا آف ٹریپس وی ایکچولی گو ان ٹو دا آپریٹنگ سسٹم. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان ٹو دا آپریٹنگ سسٹم, واٹ وی مین از دیٹ دیر از دا ہول کانٹیکسٹ سوئچ انوالوڈ. کانٹیکسٹ سوئچ کیا ہوتا ہے, کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے, اور اس کی سوئچنگ کیا ہوتی ہے, یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. تو نیکسٹ ایگزامپل ہے فالٹ کی. If you look at the next slide, دیکھیے ایک میموری ریفرنس ہوا, یوزر نے ایک میموری لوکیشن کو رائٹ کیا. جس طرح پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ارے ہے جو کہ 1000 ایلیمنٹس کی ہے, 1000 انٹیجرس کی ہے, اور اس نے جو ہے وہ ایک 500 اپنی لوکیشن کے اوپر 13 رائٹ کیا. دا پورشن دیٹ پیج آف یوزرز میموری از کرنٹلی آن ڈسک. یہ جو 500 لوکیشن تھی, یہ جس پیج میں فال کرتی ہے یہ ابھی میموری میں ہے ہی نہیں. اور تو بیسیکلی ہارڈ ویئر نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ فالٹ اکر ہو گئی ہے. ہارڈ ویئر کے اندر اس طرح کی فالٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک پری ڈیٹرمنڈ لوکیشن کے اوپر ایک ایڈریس پڑا ہوا ہے جو شروع میں کسی آپریٹنگ سسٹم نے سیٹ کیا تھا. اس ایڈریس کے اوپر جو فنکشن ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ ہے. وہاں پہ پروگرام جمپ کر کے گیا جس کو ہم کہتے ہیں پیج فالٹ ہینڈلر, اور اس نے پیج فالٹ ہینڈلر فنکشن نے ڈسک سے وہ پیج اٹھایا اور لوڈ کیا پروگرام کی اپنی ایڈریس اسپیس میں یا پروسیس کی اپنی ایڈریس اسپیس میں, اور دین اٹ ایکچولی ریٹرن ٹو دا سیم انسٹرکشن دیٹ کریٹڈ دا فالٹ. دیکھیے اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ فالٹ کے بعد وی مسٹ کم بیک ٹو دا سیم انسٹرکشن, ناٹ دی نیکسٹ انسٹرکشن, تاکہ وہ انسٹرکشن دوبارہ CPU ایگزیکیوٹ کر سکے اور وہ کمپلیٹ ہو سکے. سیکنڈ ٹرائی جو ہے اب ناؤ A500 equal to 13 دوبارہ ایگزیکیوٹ ہوگی, اور اس دفعہ کیونکہ پیج میموری میں ہوگا اس لیے وہ سکسیسفل ہو جائے گی. دس از امپورٹنٹ کہ ان کیس آف فالٹس وی ریٹرن ٹو دا سیم انسٹرکشن, ان کیس آف ٹریپس وی ریٹرن ٹو دا نیکسٹ انسٹرکشن, سو دیٹ دی سسٹم کالز اپیئر ایز نارمل فنکشن کالز ٹو دی پروگرام. اور اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے فالٹ کی جس میں یوزر رائٹس ٹو دا میموری لوکیشن بٹ اٹس ناٹ ویلڈ. فار ایگزامپل اگر آپ نے ارے 1000 ایلیمنٹس کی ڈکلیئر کی تھی, آپ نے رائٹ 5000 ایلیمنٹ کے اوپر 13 کر دیا, اب ظاہر ہے کہ ارے سے آپ باہر نکل گئے. تو پیج ہینڈلر ڈیٹیکٹس دیٹ اٹس این انویلڈ ایڈریس, یعنی یہ آپ کی ایڈریس جو کرنٹ ایڈریس اسپیس ہے جس کے اندر کی ڈیٹا سیگمنٹ تھی آپ کی BSS سیگمنٹ تھی, اس میں جو ہے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یوزر پروسیس جو ایک
पर्टिकुलर प्री डिटर्मिन्ड फॉल्ट हैंडलर के ऊपर जंप करेगा प्रोग्राम अगेन, विच विल डिटर्मिन दैट इट्स अ सेगमेंटेशन फॉल्ट. आपने लाइनेक्स में बहुत सुना होगा सेगमेंटेशन फॉल्ट, देखा भी होगा. तो उसने बेसिकली सेगमेंटेशन फॉल्ट ने क्या किया कि उसने रिटर्न नहीं किया वापस उस इंस्ट्रक्शन की तरफ, बल्कि उसके हैंडलर ने प्रोग्राम को टर्मिनेट ही कर दिया. यानी प्रोग्राम को एक सिग्नल भेजा, जो कि हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं, और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया. तो इससे जो है वी डिड नॉट रिटर्न. नाउ one important thing to note about the operating system entry is that operating system mostly is running in the privileged mode. असल में हर CPU के इंस्ट्रक्शन सेट में कुछ प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं कर्नल मोड इंस्ट्रक्शंस या प्रिविलेज्ड मोड इंस्ट्रक्शंस. वो इंस्ट्रक्शंस सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही का कोड एग्जीक्यूट कर सकता है. उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये इस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर ही से जो है पे रिजाइड कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल के इंस्ट्रक्शन एक कोई ऐसी प्रिविलेज मोड इंस्ट्रक्शन है, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एड्रेस रेंजेस हैं उनसे बाहर कहीं एग्जीक्यूट होगी तो वो फॉल्ट जनरेट कर देंगे. तो इसीलिए यूजर प्रोग्राम को वो अवेलेबल ही नहीं होती. लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम या सब CPU आर्किटेक्चर्स में या इंस्ट्रक्शन सेट्स में नहीं होती. लेकिन कमर्शियल जनरल जो आपके इंटेल प्रोसेसर्स हैं या रिस्क प्रोसेसर्स हैं, इन सब में होती. कुछ सिंपल एम्बेडेड किस्म के प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स, इनमें ये इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं भी मिलेंगी, या प्रिविलेज मोड शायद ना हो. लेकिन जनरली क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल उसमें होता है, इसलिए हम यही कहते हैं कि ये जो आपका CPU है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्रिविलेज मोड में ऑपरेट करता है. नाउ वी शुड लुक एट द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन जनरल. अगर आप इस स्लाइड की तरफ देखें, जब सिस्टम इनिशियलाइज होता है नंबर 1 स्टेप में, तो हमेशा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के अंदर जंप करता है. यानी द CPU ऑलवेज फैचेस द एड्रेस विच रिजाइड्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है जो कि इनिशियलाइजेशन के दौरान किसी टाइम पे भी कि जो प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा है, प्रोसेसेस को लोड करेगा, रन करेगा उनको, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो प्रोसेस मैनेजर से हम स्टार्ट करते हैं अपने सिनेरियो को, कि जिसमें इनिशियलाइजेशन के वक्त प्रोसेस मैनेजर की तरफ जंप किया, and the process manager actually creates a process and loads it into the CPU, which is the process P1. जब process manager P1 को create कर लेता है और उसको load कर देता है, तो now the P1 starts running. So the operating system switches the context of the current execution of the CPU. Context की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि CPU का ओवरऑल सिनेरियो. तो इट जंप्स टू P1 एंड द कॉन्टेक्स्ट स्विचेस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ P1 इटसेल्फ. कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस. P1 से जब P1 किसी भी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दोबारा एंट्री देता है अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान, वो जिस तरह हमने बात की थी कि ऑल्टरेशन ऑफ कंट्रोल फ्लो की, तो कंट्रोल फ्लो ऑल्टर करके P1 फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एंटर होता है, जिसकी कि हम डिफरेंट एग्जांपल्स और रीजंस देखेंगे कि क्यों एंटर हो सकता है P1, तो फिर प्रोसेस मैनेजर इन्वोक हो जाता है. द प्रोसेस मैनेजर स्विचेस अगेन टू P2 बिकॉज इट हैज नाउ क्रिएटेड P2 एज वेल, या किसी यूजर ने P2 क्रिएट कर लिया उस वक्त. P2 starts running on the processor now. Then P2 switches back the context to the process manager. The process manager goes on to some other process, which is Pn in this case. Or while Pn was running, an external interrupt occurred of some kind. कोई भी external event occur हो गया. For example, user ने Control C press कर दिया, let's say. और या यूजर ने या कोई डिस्क IO कंप्लीट हो गई या नेटवर्क पैकेट अराइव हो गया. CPU ऑटोमेटिकली जंप करेगा इंटरप्ट हैंडलर के ऊपर. इंटरप्ट हैंडलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. ये काम होगा थ्रू दी इंटरप्ट वेक्टर टेबल.
جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. انٹرپٹ ہینڈلر چلے گا. انٹرپٹ ہینڈلر کا کانٹیکسٹ وہی ہوگا جو کہ آپریٹنگ سسٹم کا کانٹیکسٹ ہے, اور انٹرپٹ ہینڈلر کے بعد پھر پروسیس مینیجر انووک ہو جائے گا. اگین کوئی کانٹیکسٹ سوئچ نہیں ہوگا بٹوین دی انٹرپٹ ہینڈلر اینڈ دی پروسیس مینیجر, جسٹ سمپل ایک فنکشن کال ہوگی. پروسیس مینیجر جو ہے وہ کیونکہ وہ بھی آپریٹنگ سسٹم ہی کے ایڈریس اسپیس میں ہے پروسیس مینیجر, اور انٹرپٹ ہینڈلر بھی اسی ایڈریس اسپیس میں ہے. Now the process manager will finally jump to P2 in this example. It may have actually jumped back to Pn or loaded Pn again, but it decided to actually execute P2 instead of Pn. Why? Because it has a scheduling algorithm کہ جس نے یہ determine کیا کہ اب next کس کو run کرنا چاہیے, and that determined, the scheduler determined that P2 should run. So it doesn't really mean کہ جو پی این جو کہ پروسیس انٹرپٹ ہوا تھا کسی بھی انٹرپٹ سے آنے کے اوکرنس سے, ضروری نہیں ہے کہ انٹرپٹ کی سروسنگ کے بعد وہی پروسیس رن کرے. ہو سکتا ہے کنٹرول سی پریس کیا ہو یوزر نے اور پی این ٹرمینیٹ ہی ہو گیا ہو. سو دس از بیسیکلی how the flow of control is altered from processes to process manager to the operating system to the interrupt handlers and back to the processes and so on and so forth. عام طور پہ جو آپریٹنگ سسٹم میں انٹری کی وجہ ہوتی ہے, جو سب سے کامن وجہ ہے کسی بھی پروسیس کی ایگزیکیوشن کے دوران, وہ ہے کلاک انٹرپٹ کا اوکر ہونا. کلاک انٹرپٹ کب اوکر ہوتا ہے؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم نے ہر پروسیس کو ایک ٹائم سلائس دینا ہوتا ہے, یعنی ایک ٹائم میں اس کو ایک سرٹن ڈیوریشن دینی ہوتی ہے جس دوران وہ پروسیس رن کر سکتا ہے. جب وہ ٹائم ڈیوریشن ایکسپائر ہو جاتی ہے تو انٹرپٹ اوکر ہوتا ہے, انٹرپٹ ہینڈلر انووک ہوتا ہے. انٹرپٹ ہینڈلر آپریٹنگ سسٹم ہی کا پارٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ انٹرپٹ ہینڈلر ایکچولی کالس دا اسکیجولر اور کالس دی پروسیس مینیجر, اینڈ دیٹ پروسیس مینیجر ڈیسائڈز ویدر اٹ وانٹس ٹو رن another process or not. تو اور اس کام کے لیے کہ بار بار یہ ٹائمر انٹرپٹ یا کلاک انٹرپٹ اوکر ہوتا رہے, آپریٹنگ سسٹم نے ہارڈ ویئر کو یوز کرتے ہوئے ایک پرٹیکولر ٹائم پہ انٹرپٹس کو اسکیجول کیا ہوتا ہے. اور اس پرپز کے لیے, یعنی ٹائمرس کو کریٹ کرنے اور ٹائمرس کو جنریٹ کرنے کے لیے پیریوڈک اور اے پیریوڈک ٹائمرس کو کی سپورٹ تقریباً ہر ہارڈ ویئر کے اندر مدر بورڈ کے اوپر ہوتی ہے, اور ہر موسٹ سی پی یو سپورٹ دیٹ ٹائپ آف تھنگ. اسی ہارڈ ویئر کو جو کہ سی پی یو جو کہ اس کا سسٹم کا پارٹ ہے, آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہوئے یہ ٹائمرس کو جنریٹ کرتا رہتا ہے پیریوڈیکلی, اور اس نے ان ٹائمرس کے اگینسٹ ایک انٹرپٹ ہینڈلر لکھا ہوتا ہے. انٹرپٹ ہینڈلر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پروسیسز کو سوئچ کرتا رہتا ہے. اور دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آئی او کا انٹرپٹ آ گیا اور یا میموری فالٹ آ گئی, جس کی ہم پہلے ایگزامپل دیکھ چکے ہیں, یا سسٹم کال ایک کر لی گئی, جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ ٹریپ کر کے ہم آپریٹنگ سسٹم کے اندر خود چلے گئے ولنگلی ایک پروگرام, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یہ 3-4 قسم کی چیزیں جس سے کہ ہم آپریٹنگ سسٹم میں انٹری کرتے ہیں, یا سسٹم کال کے تھرو, یا ٹائمر یا کلاک انٹرپٹ کے تھرو, یا کسی ایکسٹرنل آئی او انٹرپٹ کے تھرو, یا کسی فالٹ کے تھرو. These are the 4 or 5 entry points into the operating system کہ جس میں operating system takes control and decides what to do next. اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ processes create جب ہوتے ہیں تو process manager کیا کیا چیزیں پرفارم کرتا ہے. Actually enter ہو رہے ہیں into the area that why does process manager do what it does. In other words, how to design a process manager of an operating system. دیکھیے, پروسیس کریشن ایک بڑا کمپلیکس عمل ہے. اس کے اندر ایک ایسپیکٹ تو ہم نے اس کا دیکھ لیا کہ ایگزیکیوٹیبل فائل کو لوڈ کر کے اس میں ڈفرینٹ سیکشنز ایڈ کرنا, وچ از لائک ہیپ, دا اسٹیک اینڈ دی شیئرڈ لائبریری سیگمنٹ اینڈ بی ایس ایس سیگمنٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ تو ایک لوڈر کا کام ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو مینیج a process or to actually create and deal with processes that are very important. سب سے پہلی چیز جو ایک پروسیس مینیجر کے لیے ریکوائرڈ ہے, it has to identify the processes.
Basically it has to keep a table of processes inside the operating system or inside the process manager of the operating system کہ جس کے اندر وہ پروسیسز کو کسی کی سے یا کسی بھی آئیڈینٹیفائر سے آئیڈینٹیفائی کر دے. تو فرسٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو جنریٹ اے یونیک آئیڈینٹیفائر فار ایچ پروسیس. دس از ون آف دا کی تھنگس دیٹ دا پروسیس مینیجر ڈز. سیکنڈ تھنگ ٹو ڈو از ٹو کریٹ دی ایڈریس اسپیس اور دا اسپیس فار دا پروسیس ان میموری ٹو ایگزیکیوٹ. یہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے. Then the third thing is to initialize the process control block. Process control block کیا ہے؟ Basically process control block is a set of data structures جو process کی management کے لیے important ہیں یا required ہے. Third thing is to set up appropriate linkages, meaning کہ آپ اس process کو ایک link list of processes کے اندر ڈال دیں جو نیا پروسیس کنٹرول بلاک کریٹ ہوا ہے, یا اس کو کسی ٹیبل کے اندر انسرٹ کر دیں سو دیٹ اٹ کین بی مینیج فرام دیر آن اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو بیسیکلی پروسیس کریشن کے اندر دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس دیٹ این آپریٹنگ ایز اے پروسیس مینیجر آف آپریٹنگ سسٹم ہیز ٹو ایکچولی ڈو. ناؤ when we talk about context switching, the state and the data structures and all these things that the process manager did while creating the processes or a single process rather, they have to be changed such that the active process process control block is the one that is used from there on while that active process is running on the processor. What do we mean by that? دیکھیے مثال کے طور پہ there are things like program counter, CPU registers, and then we also have to save further information. For example کہ اس وقت اس کی open files کتنی ہیں, اس وقت اس کے اندر جو ہے اس کی state کیا ہے, کیا یہ ready ہے, کیا suspended ہے, and so on and so forth. یہ ساری انفارمیشن ہمیں سیو کرنی ہوتی ہے. اینڈ دین جس پروسیس کی طرف ہم سوئچ کر کے جا رہے ہیں, یعنی ڈیسٹینیشن پروسیس جو اب ایگزیکیوٹ ہوگا نیکسٹ سی پی یو کے اوپر, اس کی یہی ریلیونٹ انفارمیشن ہمیں لوڈ کرنی ہوتی ہے ان ٹو دا سی پی یو رجسٹرز themselves اینڈ آلسو ان دا انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچرز آف دا پروسیس مینیجر. کہ جو ایکٹیو پروسیس ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. یہ سارا عمل کیسے ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پروسیس کا جو اسٹیٹ ہے, پروسیس کی جو اسٹیٹ ہے اس کا ماڈل ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اف یو لک ایٹ دا سمپل اسٹیٹ ماڈل دیٹ از illustrated in the diagram, ایک پروسیس سسٹم میں انٹر ہوا, لوڈ ہوا, اٹ از ان دا ناٹ رننگ اسٹیٹ. پروسیس مینیجر کے اس پورشن نے جو ڈسپیچر کہلاتا ہے اس نے اس پروسیس کو سلیکٹ کیا رننگ کے لیے اور اس کی اسٹیٹ چینج کر دی ٹو رننگ. ناؤ دا رننگ پروسیس, اینی پروسیس ان دا رننگ اسٹیٹ از ایکچولی ایگزیکیوٹنگ آن دا سی پی یو. اس کے بعد اس نے فار اینی ریزن پاز کیا یا اسٹاپ کیا رننگ, لیکن یہ ایگزٹ نہیں ہوا ابھی تک, تو اٹ ایکچولی چینجز بیک ٹو دی اور ٹرانزیشنز بیک ٹو دی ناٹ رننگ اسٹیٹ. So there are only two states and there are only three transitions. ایک ڈسپیچ کے ٹرانزیشن کے بعد وہ رننگ میں آ گیا, رننگ کے ساتھ پاز کی ٹرانزیشن میں وہ ناٹ رننگ میں آ گیا, اور اگر ایگزٹ کی ٹرانزیشن ہوگی تو وہ سسٹم سے باہر نکل گیا. سمپل ٹو اسٹیٹ ماڈل ہے, لیکن دس ٹو اسٹیٹ ماڈل از ناٹ انف فار our purposes, کیونکہ ہمارے کیس میں اور بھی اسٹیٹس امپورٹنٹ ہیں, بیکاز ہم نے ان کو ڈسٹنگش کرنا ہوتا ہے بیسڈ آن کہ یہ اگر رننگ میں نہیں ہے تو یہ آخر کس طرح بہیو کر رہا ہے اس وقت. اس میں ہمیں جو ایک اور چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈسٹنگش بٹوین اے پروسیس دیٹ از بلاکڈ آن این آئی او ایونٹ, یا خود ولنگلی کسی چیز کے لیے بلاک ہو رہا ہے یا ان ولنگلی بلاک ہو رہا ہے, یا صرف وہ اپنا ٹائم سلائس یا ٹائمر ایکسپائر کر چکا ہے
and because of that it is on it, we have actually put it in a queue where it is waiting for its next time slice. تو یہ دو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہو گئی. اگر ہم اس سے پچھلی سلائڈ میں دیکھیں تو ایک آپ کو نظر آ رہی کیو کہ اسی جو ٹو اسٹیٹ ماڈل ہے اس کے اندر ہم نے اس کو اب کیو سے ڈپکٹ کیا ہے کہ ایک انٹر ہو کے کیو میں چلا گیا, ڈسپیچ ہو کے پروسیسر پہ آ گیا, پروسیسر سے پاز ہو کے واپس کیو میں چلا گیا اور ایگزٹ ہو کے باہر نکل گیا. اسی کو ایکسپلینڈ کرتے ہیں ہم 5 اسٹیٹ ماڈل کے اوپر. 5 اسٹیٹ ماڈل میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 5 اسٹیٹس ہو گئی ہیں. اب سب سے پہلے پروسیس کریٹ ہوا, وہ ایک نیو پروسیس ہے, ابھی وہ انٹر بھی نہیں ہوا سسٹم کے اندر. جب آپریٹنگ سسٹم نے اس کو ایڈمٹ کیا تو وہ ریڈی اسٹیٹ میں آ گیا. اسٹل اٹس ناٹ رننگ, اٹس جسٹ بین انٹرڈ انٹو دا کیو وچ از کالڈ دی ریڈی کیو ان دس کیس, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایڈمٹ کر کے وہ ریڈی کیو میں جا رہا ہے. وائی ڈو وی نیڈ دس اسٹیٹ؟ بیکاز اٹ مے بی دا کیس کہ آپریٹنگ سسٹم یہ کہے کہ میرے پاس انف پروسیسز ہیں اس وقت, اگر یوزر کوئی نیا پروسیس کریٹ کر رہا ہے, آئی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو ایکچولی ایڈمٹ اٹ انٹو دا سسٹم, سو اٹ مے ناٹ ایکچولی ایڈمٹ اٹ انٹو دا سسٹم, تو وہ نیو اسٹیٹ میں ہی پڑا رہے. جیسے ہی آپریٹنگ سسٹم اس قابل ہوگا کہ وہ اس کو ایڈمٹ کر سکے, وہ اس کو ریڈی اسٹیٹ میں لے آئے گا اور اس کو ریڈی کیو میں انٹر کر دے گا. Now after waiting in the ready queue at some point in time کسی اور پروسیس کا ٹائم ایکسپائر ہوگا یا ٹائم سلائس ایکسپائر ہوگا, تو وہ اس کو ڈسپیچر کال ہوگا اور ڈسپیچر اس کو ریڈی کیو میں سے نکال کے رننگ میں لے آئے گا. رننگ اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم آؤٹ ہو جائے واپس, یعنی اس کا ٹائم سلائس ایکسپائر ہو جائے اور وہ واپس ریڈی کیو میں چلا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیز کر دے یا ایسی کوئی ایگزٹ سسٹم کال کر دے جس کے بعد وہ ایگزٹ اسٹیٹ میں چلا جائے. اور تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم نے یہ 5 اسٹیٹ ماڈل بنایا ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسے ایونٹ کے اوپر ویٹ کرنا شروع کر دے کہ جو ابھی اوکر ہونا ہے, یعنی وہ رننگ اسٹیٹ کے اندر ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بعد وہ ویٹنگ کیو میں چلا گیا. یہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے, سنکرونس بھی ہو سکتا ہے, یعنی ولنگلی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پروسیس نے خود ہی یہ کام کیا ہے کہ اس نے فار ایگزامپل کوئی ڈسک آپریشن اسٹارٹ کر دیا, اب اس کا جب تک کمپلیشن نہیں ہو جائے گی ڈسک آپریشن کی, اٹ ہیز ٹو ویٹ, اٹ کی ناٹ پروسیڈ فار ایگزامپل. یا کسی نیٹ ورک کے میسج کو سینڈ کر دیا اور اب وہ اس کی رپلائی کا ویٹ کر رہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی فالٹ کر دی, مثال کے طور پہ اس نے ایک ایسی میموری لوکیشن اس نے ایکسس کی ہے جو کہ پیج میموری میں نہیں ہے اور پیج فالٹ اگر ہو گئی ہے. ناؤ بائی دا ٹائم آپریٹنگ سسٹم کا پیج فالٹ ہینڈلر کال ہو اور وہ اس کو ڈسک کے اوپر جائے اور ڈسک سے وہ پیج سلیکٹ کرے اور اس کو میموری میں لا کے لوڈ کرے اور پھر اس کی ایڈریس اسپیس کے اندر اس کو سیٹ کرے, اٹ ول کیپ بلاکڈ. تو آپریٹنگ سسٹم اس کو بلاکڈ اسٹیٹ میں ٹرانزیشن کر کے اس کو ایک ایسی کیو میں ڈال دے گا جو کہ اس پرٹیکولر ایونٹ کے لیے بلاکڈ کیو ہے. سو دیر کوڈ بی سیورل کیوز وچ آر بلاکڈ کیوز کہ جن میں ایک پرٹیکولر ایونٹ کے لیے ویٹ کرنے کی غرض سے آپریٹنگ سسٹم ان پروسیسز کو ڈال دیتا ہو, انکیو کر دیتا ہو, اور جب بھی وہ ایونٹ اوکر ہو تو وہ واپس جو ہے وہ ریڈی کیو میں آ جائے بیسڈ آن کہ اس کا ایونٹ اوکر ہو گیا ہے سکسیسفلی اینڈ ناؤ اٹ از ریڈی فار ڈسپیچنگ اگین. تو ایونٹ کیو سے جو بلاک کیو سے ٹرانزیشن ہو رہی ہے, جو بلاکڈ اسٹیٹ سے ٹرانزیشن ہو رہی ہے, وہ آپ دیکھیں کہ وہ واپس ہو رہی ہے جب بھی ایونٹ اوکر ہوتا ہے, ایونٹ اوکرنگ کے کیس میں. سو دس از دا 5 اسٹیٹ ماڈل دیٹ ایکچولی از مور کمپلیٹ دین دا پریویس ماڈل, جس میں ہم نے یہ بھی کیٹر فار کر لیا کہ ہم کسی ایونٹ پہ بلاک ہو سکتے ہیں سنکرونسلی بھی اور اے سنکرونسلی بھی, یعنی خود انٹینشنلی بھی اور ان انٹینشنلی بھی. سو اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایڈریس اسپیس کریٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا سیکشنز ہوتے ہیں, ان سیکشنز کا کیا مقصد ہوتا ہے, اور جب ایک پروسیس اپنا کنٹرول فلو آلٹر کرتے ہوئے آپریٹنگ سسٹم کے اندر انٹر ہونا چاہتا ہے تو اس کے کتنے میتھڈز ہیں اور وہ کن کن ایونٹس کے ذریعے سے آپریٹنگ سسٹم میں انٹر ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپریٹنگ سسٹم کا جو پروسیس مینیجر ہے
اس کا انٹرنل ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اور اسی کی طرف اب ہم فردر اس کا ایکسپلور کر رہے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا پروسیس مینیجر جب کانٹیکسٹ سوئچنگ کرتا ہے تو اسے کس کس انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کون کون سی انفارمیشن اور اسٹیٹس مینٹین کرتا ہے اپنے پاس. اور جو کانٹیکسٹ سوئچنگ کے اندر ہم نے یہ ڈفرینٹ کنٹرول فلوز دیکھے اور ہم نے دیکھا کہ وہ ڈفرینٹ پروسیسز کے درمیان سوئچ کر رہا ہے تو اس کی ریزنس کیا ہیں. اور اس کے بعد اب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپریٹنگ جو پروسیس مینیجر ہے اس کا انٹرنل ڈیزائن ایک اسٹیٹ بیسڈ اسٹیٹ ٹرانزیشن بیسڈ یا فائنائٹ اسٹیٹ مشین بیسڈ ماڈل کے اوپر بنتا ہے. وہ فائنائٹ اسٹیٹ مشین ماڈل کیا ہے اور اس میں کتنی اسٹیٹس ہوتی ہیں اور ہر اسٹیٹ کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے، یہ ہمارے اس وقت انڈر ڈسکشن ہے. اسی ڈسکشن کو ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس 5 اسٹیٹ ماڈل کو بھی کیا فردر ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے یا یہ اٹ سیلف کمپلیٹ ماڈل ہے، اور اگر ضرورت ہے تو وہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے. یونکس کے اندر کیا ہوتا ہے، لائنکس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہی 5 اسٹیٹ ماڈل ہوتا ہے یا اس کے اندر کچھ چیز اسٹیٹس ایڈ ہو جاتی ہیں، کچھ ٹرانزیکشنز ایڈ ہو جاتی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں تو کیوں ہوتی ہیں. یہ ایک سمپل سی کیس اسٹڈی ہم دیکھیں گے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کانٹیکسٹ سوئچنگ کے لیے انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ انفارمیشن پروسیس کنٹرول بلاک میں یا پروسیس ٹیبل کے اندر وہ کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہیں، اس کی تھوڑی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے. اینڈ دین فائنلی وی ول کم ٹو دا کوشچن کہ آپریٹنگ سسٹم اٹ سیلف جو ہے وہ ایڈریس اسپیس کے اندر پورا کا پورا خود ریزائڈ کرتا ہے یا اس کی کچھ اور آلٹرنیٹیوز بھی ہیں یا وہ سیپریٹلی کہیں ریزائڈ کرتا ہے. یعنی اس کے اندر انٹری کی تو ہم نے بار بار بات کی، لیکن وہ آپریٹنگ سسٹم ہوتا کہاں پہ. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پروسیسز کے لیے سسٹم کالز کیا اویلیبل ہیں، لائنکس میں کیا اویلیبل ہیں اور آپریٹنگ سسٹم میں کیا اویلیبل ہیں، اور ان کی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے کوڈ کے ساتھ کہ کس طرح سے پروسیسز کو کریٹ کر سکتی ہے کوئی بھی اپلیکیشن. سو ٹل نیکسٹ ٹائم اٹس اللہ حافظ فرام مائی سائڈ اینڈ وی ول سی یو نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ نیکسٹ لیکچر.